بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق آسٹرالوجی۔ دوستو، جیسا ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم اپنے 12 جو بروج ہیں ان کے اوپر وقتاً فوقتاً ویڈیو لگائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ برج کیا ہیں۔ دوستو، میں نے جیسا عرض کیا کہ 4 برج ہم آلریڈی کر چکے ہیں، اب ہم 5واں برج اسد کی بات کریں گے۔ اب دوستو، اپنے بروج کو جاننے کے لیے ایک بات یاد رکھیں کہ زمین کی جو موومنٹ ہے اور جو ستاروں کی موومنٹ ہے، جو وقت ہے، جو خطہ ہے جہاں آپ پیدا ہوئے، ان سب کو ایک نقشے لوگرتھم میں اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ ان کو جب ہم اس لوگرتھم میں جب تمام چیزوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین اس وقت میں کس حصے کے سامنے تھی، وہ حصہ آپ کا برج ہے۔ میں 12 کہہ چکا ہوں، لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ جی ہمارا برج جمنائی ہے لیکن ہمیں یہ نہیں ہے، ہمیں وہ نہیں ہے۔ جو بیوقوف یہ کہتے ہیں کہ سارا مہینہ ایک برج چلتا ہے، روئے زمین پہ ان سے بڑا جاہل نہ پیدا ہوا ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ میں اس دنیا میں رہوں نہ رہوں، میری یہ ویڈیو پڑی رہے گی۔ آسٹرالوجیکل آسپیکٹ 3 منٹ 49 سیکنڈ میں زمین چینج ہونے کے اوپر ہے اور اس میں کبھی ایرر نہیں آئے گا۔ دوستو، یہ علم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے 12 عرض کیا کہ اگر ایک وقت میں 2 بچے پیدا ہوئے، دونوں کا مقدر ڈیفرنٹ ہوگا۔ اگر ایک وقت میں 3 بچے پیدا ہوئے، تینوں کا ذائچہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں پورا مہینہ ایک برج چلتا ہے، پورا مہینہ ایک برج رہتا ہے، جی پورا مہینہ سورج ایک برج میں رہتا ہے، لہذا ایک برج رہتا ہے، تو ان کی عقل پہ ماتم کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اینڈ پلیس آف برتھ، اس کو جب کیلکولیٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو نقشہ دیا گیا اس میں آئے گا کہ اس وقت زمین آسمان کے فلاں برج کے سامنے تھی، وہی اس بندے کا برج ہے۔ یہ جو برج اسد ہے، اس کے اگر ہم ستاروں کو غور سے دیکھیں، آسمان کا وہ حصہ اگر دائرہ البروج میں اس کو تقسیم کر کے دیکھا جائے تو اس کے جو 30 درجات ہیں جو برج سرطان سے اگلے ہیں، اس میں ایک ببر شیر نظر آتا ہے جس کے بال نظر آتے ہیں اور وہ اس کی شکل شباہت بنتی ہے۔ تو دوستو، اس لیے اسے برج اسد کہا گیا اور اس کا حاکم ستارہ جو تقسیم کے حساب سے آیا وہ سورج آیا۔ اب دیکھیں دوستو، جو سورج ہے نا وہ طاقت کا منبع ہے۔ سورج دائرہ البروج کے جب ہر برج کو 30 دن میں طے کرتا ہے، تو آج برج 3 ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا، برج حمل ہے، برج اسد ہے اور برج قوس ہے۔ اچھا، برج اسد جو ہے یہ اس کا اپنا مالک ستارہ جو ہے وہ سورج ہے، اور سورج اور چاند میں نے عرض کیا تھا یہ 2 ستارے ہیں جو کبھی ریورس نہیں جاتے، الٹا نہیں چلتے، رجت نہیں آتی انہیں، یہ ہمیشہ مستقیم ہوتے ہیں۔ ان لوگوں میں جس سے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی، 3 باتیں پائی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات جو ان میں پائی جائے گی، یہ لوگ اپنے کام میں مگن رہیں گے اور اپنے ٹارگٹ کی سمت میں جانے کے لیے پلاننگ کریں گے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پلاننگ ادھوری کرتے ہیں، پھر اور کام کی طرف چل جاتے ہیں، اور کام کی طرف چلے جاتے ہیں، ایک کام مکمل نہیں ہوتا۔ جو برج اسد کے لوگ ہیں، ایک تو دعوے کے ساتھ اپنی بات کہیں گے اور جہاں بھی نظر آئیں گے یہ ہمیشہ لیڈر بننے کی کوشش کریں گے، کبھی کسی کے پیچھے لگیں گے، زیادہ تر اپنی ٹیم بنا کے اپنا کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور قدرت نے ان کو جس ٹائم میں پیدا کیا، اس ٹائم میں ان کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں جو ایک لیڈر میں، ایک بادشاہ میں موجود ہوتی ہیں۔ اور یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے فہم اور بڑی فراست سے نوازا ہوتا ہے۔ دنیاوی الفاظ میں اگر استعمال کیا جائے، اس بات کو سمجھنے کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جائے، فہم اور فراست کو، تو ہم کہیں گے ان میں اداکاری کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن ان کی جو سب سے بڑی پہچان ہے، یہ ہمیشہ خود مختار ہونا پسند کریں گے، اپنی آزادی پہ کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے اور اپنے کام میں دوسرے کی مداخلت کو کبھی پسند نہیں کریں گے۔ برج اسد کے وہ لوگ
جو اس کے تحت پیدا ہوئے اور وہ اپنی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے اپنی محنت سے وہ کسی منصب پہ پہنچ گئے، تو ان کے ساتھ جو ان کا عملہ ہوگا اس کا بہت زیادہ خیال کریں گے۔ اگر برج اسد کے تحت کسی بندے نے اپنی فیکٹری لگا لی تو وہ فیکٹری کے چوکی دار کے بھی حالات سے واقف ہوگا، مینیجر کے حالات سے بھی واقف ہوگا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خاص ایک سمجھ اور سوچ عطا کی ہے۔ یہ ایسے سمجھیں کہ یہ لیڈر تو بنتے ہیں لیکن اپنے ساتھ اپنی پوری ٹیم کا بڑا خاص خیال رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان کی ٹیم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے تو یہ بے دریغ اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ میرے ماتحت کو، میرے دوست کو، میرے عزیز کو چھیڑنے کا مطلب کیا ہے۔ اور ان کی یہ جو عادت ہوتی ہے اصل میں یہ خود پسند عادت ہوتی ہے، یہ اپنے آپ کو سب سے آگے رکھتے ہیں، مزاج ان کا آتشی ہوتا ہے۔ ان کے اندر سب سے بڑی بات جو، کیونکہ ان کا برج ثابت ہے، استقلال ان میں پایا جاتا ہے۔ اگر برج ثابت روح ہے، زمین برج ثابت کے سامنے تھی، آپ کسی سے ملنے گئے تو وہ بندہ اپنے گھر مل جائے گا۔ اگر برج منقلب ہے، آپ ملنے گئے تو آگے سے اگر وہ ستارہ منقلب برج میں ہے تو وہ کہے گا یار، یا تو وہ کہے گا میں ابھی جانے لگا تھا، یا کہے گا میں ابھی آیا ہوں۔ اور زوجستان برج میں آپ کسی سے ملنے گئے تو وہ خسروں والی بات کرے گا، اندر بیٹھا رہے گا، کہے گا ان کو کہو میں نہیں ہوں۔ یہ میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ بروج کی تقسیم کیا ہے۔ اور برج اسد کے لوگوں میں سب سے زیادہ مضبوط قوت ارادی پائی جاتی ہے۔ مریخ اور جو سورج ہے یہ دونوں آپس میں گہرے دوست ہیں، ان کی دوستی بہت اچھی ہے۔ موقع کی مناسبت سے برج اسد کے جو لوگ ہیں یہ اپنا اس کے مطابق رخ اختیار کرتے ہیں کہ موقع کیا ہے، محل کیا ہے، اور اس کے مطابق یہ چلتے ہیں۔ مطلب یہ کسی علاقے میں گئے، انہوں نے تھوڑی دیر اس علاقے کو اسٹڈی کیا کہ یہاں کیا کام ہو سکتا ہے، لوگ کیسے ہیں، تو یہ ہمیشہ اس علاقے میں جا کے خوش ہوتے ہیں جہاں یہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں۔ اور ان میں بہت سارے لوگ میں نے ڈی ٹریک بھی دیکھے ہیں، وہ اپنی آزادی کے لیے گئے اور پھر آزادی حاصل ہوئی تو بس شتر بے مہار بنے، پھر کسی چیز کا پتہ نہ رہا۔ قوت اور اقتدار حاصل کرنے کی ان کے اندر قدرتی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ دیکھیے جو سورج ہے نا دوستو، یہ طاقت کا منبع ہے، اس سے گرمی حاصل ہونی ہے، ہیٹ حاصل ہونی ہے۔ اور جب یہ زمین سے تھوڑا دور گیا، جس خطے سے زمین تقسیم کے حساب سے تھوڑا دور گیا، وہاں ٹھنڈ آ گئی۔ تو یہ گرم مزاج لوگ ہیں، آتشی مزاج لوگ ہیں برج اسد کے بندے، لہٰذا یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنے میں، کچھ نہ کچھ سوچنے میں لگے رہتے ہیں۔ سستی ان کو اس وقت ہوگی جب یہ کھانا کھا لیں گے، پھر یہ تھوڑا سست ہو جائیں گے۔ روٹین میں صبح اٹھیں گے، اٹھتے ساری پہلے یہ کھانا وانا نہیں کھائیں گے، مطلب ایسی بات نہیں کھانے کی، یہ سب سے پہلے دیکھیں گے آج کا ہوم ورک کیا ہے، کیا رہ گیا کرنے والا، کیا میرے آج ٹارگیٹ ہیں، کیا میں نے جانا ہے۔ اس لیے یہ لوگ زیادہ تر سول سرونٹ یہ بہت کامیاب رہتے ہیں کہ یہ اپنے ان تمام چیزوں کو ہمیشہ ایک ڈائری بنا کے رکھتے ہیں، لکھتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں، کون سے کام ہو گئے ہیں، کون سے کام رہ گئے ہیں۔ اور ان میں بڑی حد تک اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی خواہش پائی جاتی ہے۔ اگر ان کے پاس ایسٹس ہیں تو اپنی ملکیت دکھا کے، اپنی چیزوں کو دکھا کے، جتلا کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ خود مختاری جو ہے وہ ان بندوں کے اوپر ختم ہے، یہ خود مختار رہنا پسند کرتے ہیں۔ اور اس کے تحت پیدا ہونے والے لوگ ایک ہوتے تنگ نظر نہیں ہوتے، یہ وسیع نظر ہوتے ہیں۔ اور ان کے اندر سب سے بڑی کوالٹی میں جو سمجھتا ہوں کسی اور برج میں نہیں پائی جاتی، صرف ان میں پائی جاتی ہے۔ یہ اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کے ساتھ بڑے خوش رہتے ہیں، اور جس سے ان کی محبت ہے، بچوں کے ساتھ ہے، بیگم کے ساتھ ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، دوستوں کے ساتھ ہے، جن کے ساتھ بھی ان کی محبت ہے، انہیں خوش دیکھ کے بھی بڑا خوش ہوتے ہیں اور ان کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ تنگ نظر نہیں ہوتے۔ یہ لوگوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو خوش دیکھ کے خوش دیکھنے والے بندے ہیں، اور بنیادی طور پہ یہ دلیر ہوتے ہیں۔ اور ان کی دلیری انہیں ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری سے تیسری فیکٹری، اور چھوٹی فیکٹری سے بڑی فیکٹری، چھوٹے کاروبار سے بڑا کاروبار،
اس طرح انہیں لے کے جاتا ہے۔ برج اسد کے بندے جو چھوٹے لیول پہ بھرتی ہوتے ہیں ہمیشہ امتحان دے کے یا کسی بھی طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور ان کے اندر سب سے بڑی خواہش ان کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ ہر بندہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے اور اسے تفصیل کے ساتھ ان کو بات بتائے کہ ہوا کیا تھا، کیسے ہوا تھا۔ اب اس کا وہ پھر حل سوچیں گے کہ حل کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جتنے یہ لوگ انٹیلیجنٹ ہیں اور اپنے ارد گرد اپنے ساتھیوں کا خیال رکھنے والے ہیں، اتنے لوگ میں نے کسی اور برج میں نہیں دیکھے۔ بطور لیڈر، بطور انچارج اپنے کام کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں، اور ان کے اندر قدرتی ایک صلاحیت پائی جاتی ہے، اور جو ان کے اندر قدرتی صلاحیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، لہٰذا اسٹرالوجیکل اسپیکٹ میں جو سورج ہے یہ تمام ستاروں کا سے مطلب طاقت دینے والا ستارہ ہے، اسی سے باقی سارے روشنی حاصل کرتے ہیں، لہٰذا یہ ہے تو دنیا میں حیات ہے۔ اگر سورج ٹھنڈا ہو گیا تو دنیا میں زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ اتنے قابل لوگ ہوتے ہیں کہ یہ اپنے خیالات، اپنے جذبات دبا لیتے ہیں اور ایک مصنوعی روپ دھارتے ہیں، جسے میں نے عرض کیا کہ یہ اداکاری کی سمت میں بھی بڑے زبردست اداکار ہوتے ہیں، اور دل کی بات باہر یا ان کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتی۔ اور میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ برج اسد کے لوگ جب غصے میں آئیں تو یہ کسی کی بات نہیں سنتے، ان کی برداشت غصے کی حالت میں کچھ نہیں ہوتی، ختم ہو جاتی ہے برداشت، اور اس وقت میں ان کے ساتھ بحث کرنا، مباحثہ کرنا، آگے سے دلیلیں دینا سب غلط ہے۔ غصے کی حالت میں انہوں نے کسی کی بات ان کو سمجھ نہیں آئے گی، جسے کہتے ہیں غصے کی حالت میں لال پیلا ہو جانا، یہ وہی صورتحال ہوتی ہے ان کی۔ دماغ ان کا کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، غصہ بہت زیادہ، آنکھوں میں غصہ آ جاتا ہے، اور کہتے ہیں میں نے جو کہا تھا۔ میں نے کہا نا جی، ان لوگوں میں بہت زیادہ حکم چلانے کی عادت پائی جاتی ہے، خود اعتمادی بلا کی ہوتی ہے۔ اس وقت یہ یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے جو کہا حرف آخر ہے، میں نے نہیں تمہیں آرڈر دیا کہ تم یہ کرو، بعد میں جو ہوتا دیکھ لیتے۔ یہ سب لوگ برج اسد کے تحت پیدا ہونے والے لوگ ہیں، یا ان کے ذائچے میں سورج ان کے پہلے خانے میں ہوگا۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ بروج کے اندر جو ستارے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا اس کی شخصیت پہ اثر ڈالتے ہیں، یا جہاں پہ جو اس کا پیدائشی ستارہ جن ستاروں کے ساتھ ہے ان ستاروں کا اثر بھی آئے گا۔ میں نے عرض کیا کہ جب یہ لوگ غصے کی حالت میں ہوں تو ان سے دور جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ یہ لوگ بنیادی طور پہ حکم چلانے والے، اپنے کام میں کسی کی انٹرفیئر نہ پسند کرنے والے، اور اپنے دشمنوں سے انتقام لینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان کا دشمن بن گیا ہے تو پھر وہ ان کی جو باتیں ہیں کچھ اور ہوتی ہیں، وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، ہر حال میں دشمنی نبھاتے ہیں، اور ان کو اپنی چیزیں دکھانا، اپنی روپے پیسے کا اظہار کرنا، اور اس کے ساتھ لوگوں کو خرچ کر کے دکھانا کہ میں خرچ کر سکتا ہوں، اپنے دوستوں کی خوشیوں کے لیے خرچ کر سکتا ہوں، دوستوں کو اکاموڈیٹ کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر سورج شرف کی حالت میں ہو کسی بھی مطلب انسان کے ذائچے میں، تو ہم سمجھتے ہیں اس کی لائف میں بہتری ضرور رہے گی، کیونکہ اس کے شرف میں ہونے کی وجہ سے اس کی بہت ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں اور اس کے زندگی میں مسائل کم ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں جو بھی لوگ اس قسم کے ہیں ان کو سمجھ جائیں کہ ان کا برج اسد ہے، اور ان لوگوں کو آپ ویسے چہرے سے بھی پہچان سکتے ہیں، اور ان کا جو چہرہ ایک خاص قسم کا ہوتا ہے، اور یہ بالکل شکل دیکھتے ہی مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ برج اسد کے لوگ ہیں۔ یہ اپنی بات منوانا پسند کرتے ہیں، بلکہ آسٹرالوجر سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری مرضی کی باتیں کریں، تو یہ ان کے اندر بہت زیادہ۔ لیکن ان میں جب سورج کمزور ہو تو کمزور لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں، طاقتور ہو تو طاقتور بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ کسی بھی چیز کو مینیج کرنے میں،
کسی کام کو پایہ تکمیل پہنچانے میں ان کے پاس ساری ABCD موجود ہوتی ہے، اور جو یہ ٹیم بناتے ہیں، جو یہ اپنے ملازمین رکھتے ہیں، یہ ان کو ہر ملازم کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی لمٹ یہ ہے، یہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ برج اسد کی جو خواتین ہیں یہ زیادہ تر اکیلا رہنا پسند کرتی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے میاں کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہیں، اور زیادہ تر ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی مرضی کروں، اپنی مرضی سے گھر سیٹ کروں، اپنی مرضی سے بچوں کو اسکول خود چھوڑ کے آؤں، ان کو دیکھوں، ان کی نگہداشت کروں۔ تو یہ ہر برج کے اندر مختلف عادات ہیں۔ آج ہم نے برج اسد کو دیکھا، اس سے اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اسد کے بعد سنبلہ کا برج جو ہے وہ اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔